کا جذبہ ہم سب میں ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو یہ جذبہ شہید کرنے کا، نہیں شہید خود ہونے کا ہاں نہیں، مسلمانوں میں تو کرنے کا ہے جذبہ، خود ہونے کا نہیں. نہیں، میرا جو سوال ہے وہ ہونے میں ہے کہ ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. تو اس جذبے کو لے کے اگر کوئی اپنے ملک کی آرمی جوائن کرے، اور خاص طور پہ اگر وہ انڈیا میں رہتا ہے مسلمان، یا پھر جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ وہ انگلینڈ میں پیدا ہو گیا تو اس کا تو وہی علاقہ ہوا، تو وہاں کی وہ آرمی جوائن کرے، تو اس میں اگر وہ مارا جاتا ہے جنگ لڑتے ہوئے تو کیا وہ شہید ہوگا؟ یہ مشکل سوال ہے جی. اسلام میں ہر نیکی کا تصور خدا کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اسلام کی ڈیفینیشن میں جو خدا کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے نا، وہ شہید ہے. ٹھیک ہے جی، قرآن اور بخاری مسلم کی روح سے. ہاں کچھ اعزازی شہید ہیں، جیسے بخاری مسلم میں ہے کہ جو پیٹ درد سے مر جائے، پانی میں ڈوب کے مر جائے، طاعون کے مرض سے مر جائے، وہ بھی شہید ہے. اور اسی طریقے سے سنن نسائی کے اندر، ابو داؤد کے اندر آیا کہ جو آگ میں جل کے مر جائے، جو عورت پریگنینسی کے دوران، ڈلیوری کی دوران تکلیف سے مر جائے، وہ سب کے سب شہداء ہیں. دیوار کے نیچے دب کے مر جائے، یہ سارے 8 کے قریب شہداء ہیں. لیکن اگر آپ غیر مسلم ملک کی آرمی جوائن کرتے ہیں تو اس وقت ظاہر ہے وہ آپ ایک نوکری کر رہے ہیں، اس دوران آپ مر جاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے آپ حرام کی موت مرے، آپ دین کی سربلندی کے لیے نہیں مرے. آپ نے ویسے بھی دنیا میں ہر بندے کا ایگزٹ ڈیفرنٹ لکھا ہے. کسی نے شیر کے منہ میں جانا ہے، کسی نے ایئر کریش میں مرنا ہے، کسی نے پانی میں ڈوب کے مرنا ہے، کسی نے روڈ ایکسیڈنٹ میں، کسی نے ہارٹ فیلئر سے، کسی نے کڈنی فیلئر سے مرنا ہے. تو آپ ایک فوج میں جاب کرتے ہوئے مر گئے، دیٹس آل. اس کو شہادت سے نہ جوڑیں. اور عین ممکن ہے کہ آپ کسی اسلامی ملک کی فوج میں ہوتے ہوئے بھی شہید نہ ہوں، اگر آپ خدا اورینٹڈ نہیں ہیں. آپ کو آخری وقت میں دھکے کے ساتھ جہاد پہ روانہ کیا گیا ہے، ایسے بھی ہو جاتا ہے. یہ تو خود ڈیپینڈ کرتا ہے. بل غیر مسلم ملکوں کے لیے میں تو نہیں کہوں گا، کیونکہ اس وقت تو وہ زیادہ تر ظلم کے لیے، ظلم مٹانے کے لیے نہیں، ظلم کرنے کے لیے اپنی فوجیں بھیجتے ہیں. اور اگر کوئی مسلمان ایسی فوج میں جاتا ہے جہاں پہ خواہ کرسچنس پہ ہی ظلم کرنا پڑے، اسے فوراً وہ نوکری چھوڑ دینی چاہیے. ہاں، چاہے مسلمان، کرسچنس یا کوئی بھی دنیا کا مذہب، کوئی بھی انسان، اس کے خلاف غلط کارروائی کا آپ کو کہا جاتا ہے، چاہے پاکستان میں یا پاکستان کے باہر، آپ نوکری چھوڑ دیں، نہ کریں وہ کام. لیکن پہلے انشور کر لیں کہ ایسا ہی ہو. یہ نہ ہو کہ آپ خود اسے سمجھ رہے ہو. جس طرح ہمارے ملک میں بعض نان اسٹیٹ ایکٹر نے پاکستانی عوام کو قتل کیا، اس کے اگینسٹ ہم نے کچھ فوجی آپریشن کیے، اس میں بھی کئی لوگ فوج کی نوکری چھوڑ گئے کہ جی ہمیں اپنے فرقے کے مولویوں کے خلاف لڑنا پڑے گا. یار ان مولویوں کا کریکٹر تو دیکھو کیا ہے. آپ کو تو وہ بڑے اچھے بنا کے پیش کیے جا رہے تھے، اگلے دن ہماری لائیو سٹوری میں افغانستان سے ایک 19 سال کا بچہ جو پاکستان میں 6 مہینے اسلامی یونیورسٹی میں پڑھ کے گیا، اس نے اس دوران اردو بھی سیکھ لی، پیدائش بھی اس کی افغانستان کی، اس کی پوری زندگی افغانستان میں گزری. اس نے مجھ سے وہ سوال کیے کوڈ ورڈز کے اندر، پھر کلیئر بھی کر دیا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آج بھی جن کو ہم بڑا مذہبی سمجھے ہوئے ہیں، اکثر لوگوں کا ذریعہ معاش اغوا برائے تاوان ہے. تو پوچھ رہا تھا یہ حلال ہے کمائی؟ پھر پوچھ رہا تھا کہ یہاں پہ آج بھی کتنے لوگ سمگلنگ، ہیروئن کی سمگلنگ، منشیات کی سمگلنگ کے ذریعے اپنی گزر بسر کر رہے ہیں ماشاءاللہ دیندار لوگ ہیں، اسی سے مدارس بھی چلا رہے ہیں. تو یہ کمائی حلال ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ تو حرام ہے. یہ تو آپ کو کہانی کرائے گی یہ نا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے نعرہ لگائیں تو IMF سے قرضہ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اوپر سے آسمان سے آپ کے اوپر جو ہے نا وہ ڈالرز کی برسات ہونا شروع ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی، ایسے تو نہیں ہوتا. نہ یہ ہوگا کہ آپ نے کسی سے ادھار اٹھایا اور وہ جب واپس مانگے آپ کہیں آیا جے غوری. دنیا میں ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی. دنیا میں آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی ہوگی، محنت پٹ کرنی ہوگی. آج امریکہ اگر دنیا کو لیڈ کر رہا ہے نا، چاہے ہمیں برا لگے، وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اسٹرانومی کی فیلڈ میں بھی، وہ میڈیکل کی فیلڈ میں بھی. اور چھوڑ دیں یار، اولمپکس میں بھی ان کے گولڈ میڈل زیادہ ہوتے ہیں. کوئی فیلڈ چھوڑی ہے انہوں نے؟ ہر فیلڈ میں محنت کی ہے. ان کو جچتا ہے کہ وہ دنیا کی لیڈرشپ حاصل کریں. یہ میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، اور کہہ رہا اس لیے ہوں کہ ہمیں ٹروتھ لور ہونا چاہیے. ہم بھی اتنی محنت کریں. ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ان کی توپوں میں کیڑے ڈال جائیں؟ توپ میں تو کیڑا نہیں ڈالنا کبھی بھی. ہاں، ہم خود کیوں نہیں محنت کرتے؟ ہم حسد کیوں کرتے ہیں؟ ہم بھی اپنے آپ کو اپ لفٹ کریں اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں، بجائے کہ ہم ہر وقت حسد کا ہی شکار رہیں. اور یہ بات کرتے اس طریقے سے میرے بھائی یہ معاملات نہیں چلتے ہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جناب دیندار طبقے کو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑے رول ماڈل ہیں ہمارے لیے، لیکن حالات یہ ہیں کہ بڑے
ورسٹ ہیں. اسی لیے پاکستان آرمی نے جب اس طرح کے آپریشنز لانچ کیے, میرے تو کافی اسٹوڈنٹس ہیں, تو میں نے سینئر لیول کے جو تھے اسٹوڈنٹس, بریگیڈیئر اور اس سے اوپر کے, میں نے ان سے باقاعدہ ڈسکس کیا کہ یار آپ اپنے نوجوانوں کو جو بھیجتے ہیں ان کی برین واشنگ بھی کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کس کاز کے لیے جا رہے ہیں. کہتے ہیں ہاں پہلے نہیں کرتے تھے لیکن اب تو پورے کورسز ہم کرواتے ہیں, کیونکہ اب یہاں لڑنے والوں نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے, سامنے جن سے لڑ رہے ہیں انہوں نے بھی داڑیاں رکھی ہیں, تو دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے بارے میں خیال آتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہم اسلام کی خاطر لڑ رہے ہیں یا وہ اسلام کی خاطر لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں وہ اس جہاد اور قتال کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنا محاذ کھولا ہوا ہے. جو امریکہ کے خلاف طالبان نے جہاد کیا ہے نا, اس میں ہم طالبان کے ساتھ ہیں. وہ مسلم میں حدیث ہے کہ جب چور تیرے گھر میں گھس آئے تو ان سے لڑ, اگر تو مارا گیا تو شہید ہے, اور اگر تو نے ان کو مار دیا تو تیرے اوپر کوئی تاوان نہیں ہے. لیکن یہ کون سا اسلام ہے کہ آپ اسلام کے نام کے اوپر مسلمانوں کو قتل کریں؟ آپ کہہ رہے تھے شہادت کی تمنا, مجھے بتائیں آج تک کسی کارٹون بنانے والے کو انہوں نے مارا ہے؟ ادھر ہزاروں لوگوں کو انہوں نے مار دیا, فزیکلی نہیں بھی مارا, اکانومی تو ان کا بیڑا غرق کر دیا نا. املاک کن کی لوٹی جاتے ہیں, گاڑیاں کن کی جل جاتی ہیں, اور بعض لوگ تو مسلمان بھی یہاں پہ شہید ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ معاملات بہت خطرناک ہوئے ہیں, بہت زیادہ ایک ایکسٹرا جوڈیشل سمجھ لیں سوچ لوگوں کی بنا دی گئی ہے. اور یہ صرف مذہبی طبقے میں نہیں ہے, ریاستی اداروں میں بھی ایسی چیزیں ہیں. ان کو بھی حب الوطنی کے نام کے اوپر ایسا ٹیکہ لگایا جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ بھی غیر آئینی اور غیر اسلامی کام کرتے ہیں. تو ان کو بھی میں کہتا ہوں, مجھ سے آ کے لوگ پوچھتے ہیں, میں کہتا ہوں یار نہ کرو, مرنا ہے, اللہ کو جان دینی ہے. یہ تو نہیں کہ اپنے تم نے لیڈرز کو یا اپنے کسی بڑے کو خوش کرنے کی خاطر آپ اسلام کے خلاف چلنا شروع کر دو. یہ کام آپ نہ کرو. آپ جاب چھوڑ دو کہ یار میں یہ کام نہیں کر سکتا, مجھے آپ اس کام پہ لگا رہے ہیں, یہ غیر قانونی کام ہے. میں نے خود اپنے آفیسز میں ایسی چیزیں آبزرو کی ہیں کہ سپوز 1 لاکھ روپے کی چیز ہے, اس کا جعلی انہوں نے جناب بجٹ بنا دیا 10 لاکھ روپے, کہ جی سینئر نے کہہ دیا. تو آپ کا کام ہے آپ انکار کر دیں اس کو, یار میں نہیں کروں گا یہ, وہ 9 لاکھ تو اس کی جیب میں جانا ہے, کیوں آپ اس کا حصہ بنتے ہیں. اس اعتبار سے ان معاملات کو دیکھنا چاہیے. باقی جو آپ کو گیون سرکمسٹانسز کے اندر ڈیوٹیز اسائن کی جاتی ہیں وہ تو آپ نے کرنی ہے. لیکن علی بھائی ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جب ایک آرمی جوائن کی جاتی ہے, کیونکہ وہ اس پہ پیسہ لگاتے ہیں. اگر وہ ابھی گیا اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہاں تو یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے, تو وہ تو باؤنڈ ہے وہاں پہ, تو وہ کیسے چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑ سکتے ہیں آپ, پیسے دیں اور چھوڑ دیں. اگر پیسے اس کے پاس نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے, انڈر پروٹیسٹ چلائے اپنے معاملات کو جتنا چلا سکتا ہے. ٹھیک ہے, قرضہ اٹھائے. قرآن میں جو مصرف بتایا گیا ہے زکوٰۃ کا, سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں, اس میں قیدیوں کو چھڑانا بھی ہے, غلاموں کو آزاد کرنا بھی ہے. تو ٹھیک ہے, اس کو کوئی آزاد کروا دے, اس کا کوئی بانڈ بھر دے. کسی عالم دین سے رابطہ کرے کہ جو آپ کروڑوں کا چندہ لے رہے ہیں, تو اپنے ایک مسلمان بھائی کو یہود و نصارہ سے بچا لیں. میں دیکھتا ہوں کون بچانے کے لیے آتا ہے. یہود و نصارہ کی فنڈنگ تو یہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آج سب سے زیادہ امریکہ کا بجٹ جو استعمال ہو رہا ہے نا, کے پی میں ہو رہا ہے, اور سب سے زیادہ امریکہ کو گالیاں جو پڑ رہی ہیں وہ کے پی سے پڑ رہی ہیں. تانو اسلحہ ہے, یو ایس ایڈ بھی چل رہی ہے, گالیاں بھی کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں تو کوئی اس طرح کرے ہم 1 روپیہ نہ اسے دیں. ٹھیک ہے, تو سر پھر وہ ڈیزرو کرتے ہیں نا دنیا کو لیڈ کریں. پھر دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے نا کہ یار واقعی یار اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ گالیاں کھا کے بھی آپ سے گالیاں کھاتے ہیں اور آپ کو وہ کھلاتے بھی ہیں. اچھا علی بھائی, میں اکثر دیکھتا ہوں کہ نوجوان جو